اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 35ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، مفہوم و تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں کل 3 آیات مبارکہ ہیں۔ آیت نمبر 258 تا 260۔ مضمون اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت حق دی تو ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس سے اگلی آخری آیت 260 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے محبوب نبی، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ
اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بادشاہی دی، دولت کے خزانے دیے، اور وہ گمراہ ہو گیا، شیطان کی اتباع کر کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کو دعوت حق دے، تو آپ نے جب اس سے کہا تو اس نے کہا کہ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جلاتا اور مارتا ہے۔ اگر وہ اس کو سمجھتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زبردست دلیل دی۔ اگر وہ اس کو اپنی زندگی سے ہی پرکھ لیتا، اپنی زندگی کی کسوٹی پر پرکھ لیتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان جاتا کہ اس کی بذات خود وہ جو اس کو زندگی دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اس نے کیا کیا بے وقوفانہ حرکت کی کہ دو بندوں کو پکڑا، ایک کو پھانسی دے دیا یا قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یا یوں سمجھیے کہ جس بندے کو پھانسی لگنی تھی، سزائے موت ہوئی تھی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جو بری ہوا تھا اس کو پکڑ کے پھانسی دے دی، اور کہتا ہے کہ میں بھی جلاتا بھی ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ یہ کتنی بے وقوفانہ سوچ تھی۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ اس پہ الجھے نہیں، چاہتے تو بحث کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بڑا زبردست مناظرانہ اصول اڈاپٹ کیا۔ آپ نے اگلی ایک ایسی دلیل دی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے تو نکال۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، ان کے کفر کے سبب، ان کی سرکشی کے سبب، ان کی ہٹ دھرمی کے سبب، ورنہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، سیدھی راہ پر دکھاتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بلا لبثت مئۃ عام فانظر الی حمارک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ ڈٹھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیویں کر جلائے گا، زندہ کرے گا، یعنی اس کی موت کے بعد۔ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھوں کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں،
اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ، کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا، میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب آپ ایک بستی سے گزرے، یعنی کہ بیت المقدس، بستی سے مراد بیت المقدس ہے، تو اس کو ایک بادشاہ نے ویران کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، اور جو وہ بستی شہر تھا وہ کھنڈرات بن گیا۔ تو جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، یقین تو ان کو تھا، تو وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ یا اللہ ان کو بھی تو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ تو جب دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو وہاں آپ نے آرام کرنے کی غرض سے اپنے گدھے کو باندھا، کھانا رکھا، اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ صبح کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے 70 سال بعد شاہان فارس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مسلط کیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس شہر کو پہلے سے اچھے طریقے سے آباد کیا۔ تو جب 100 سال پورے ہو گئے، اس دوران جب حضرت عزیر علیہ السلام کا روح قبض کر لی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا لیا، مخفی رکھا، یعنی کہ تو 100 سال کے بعد جب دوبارہ روح ڈالی گئی حضرت علیہ السلام میں، پہلے آنکھوں میں روح آئی، آنکھیں پہلے کھلیں، پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے باقی جسم میں جان آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عزیر، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ، ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال یہاں ٹھہرے رہے، اور اپنا کھانا دیکھو، کھانے میں ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، کھانے کے برتن تھا ایک، اور انگور کے رس کا پیالہ تھا، اس میں بھی کوئی بو تک نہیں آئی، تر و تازہ پڑا تھا۔ پھر اس کے سامنے جو کہ گدھا جو مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں چمک رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کو آواز دو، یا اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہڈیاں کٹھی ہوئیں، وہ ان پہ گوشت چڑھایا گیا، پھر کھال چڑھی، پھر بال آئے، اور گدھا کھڑا ہو کے آواز دینے لگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو گھر میں ایک ان کی باندی موجود تھی جس کی عمر اب 100 سال سے زیادہ تھی۔ اب وقت جو ہے، زمانہ باقی مخلوق پہ چلتا رہا، حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا وقت کا گزرنا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ گھر میں پہنچے تو جو باندی تھی اس کی 100 سال سے عمر زیادہ تھی، اس کے پاؤں مارے گئے تھے، نابینا ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے بتایا کہ ہاں، یہ عزیر کا گھر ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے، 100 سال ہو گئے ان کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ تو اس نے حیرانگی کا اظہار کیا باندی نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، عزیر جو تھے وہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو آپ دعا فرمائیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو میں آپ کو دیکھوں۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس باندی کا نور واپس لوٹا دیا۔ تو بڑی خوش ہوئی، اس نے پہچان لیا کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے ایک محلے میں لے گئی جہاں بنی اسرائیل کے لوگ اکٹھے تھے، اور آپ کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے، جن کی عمر مبارک اس وقت 118 سال ہو گئی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی۔ تو جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ کی عمر وہی 40 سال، اور آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال، اور آپ کے پوتے بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اس عورت نے جا کے ان کو پکارا کہ عزیر آئے ہیں۔ تو انہوں نے جھٹلایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزیر کہاں سے آ گئے؟ پھر ان کی عمر بھی ابھی یہ بوڑھے بھی نہیں ہوئے۔ حیرانگی کا اظہار کیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے 2 شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک نشان تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہے۔ اس وقت توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا،
تو آپ کو تورات شریف جو زبانی یاد تھی تو آپ نے زبانی ساری تورات شریف پڑھ کر سنا دی اور لکھوا بھی دی. اور پھر اس کے بعد ایک بندے کو یاد آیا کہ جب وہ بادشاہ نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں پر اس بستی پر، تو اس وقت اس کے والد نے کے پاس تورات شریف کا ایک نسخہ موجود تھا اور اس نے کہیں دفن کر دیا تھا. تو لوگوں نے کوشش کر کے وہ جگہ تلاش کر کے اس کو کھودا اور وہاں سے وہ تورات شریف کا نسخہ مل گیا. تو جو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات زبانی لکھوائی تھی وہ اس کو جب مقابلہ کیا گیا تو اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں یہ بات تو خوب جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیویں کر مردے جلائے گا، یعنی کہ مردے زندہ کرے گا. فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، یقین تو ہے، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ میں مشاہدہ کر سکوں، قلبی تصدیق ہو جائے. فرمایا اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ملا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. تو جب آپ نے دل کی تسلی کے لیے یہ عرض اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، ان کو حلال کر، گوشت مکس کر اور چاروں پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دے مکس کر کے. تو ان کو آواز جب آپ نے دی تو وہ چاروں پہاڑوں سے وہ جو ان کی بوٹیاں تھیں گوشت کے حصے اڑے اور چاروں پرندے صحیح سلامت ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ترجمہ و مفہوم بیان کرنے میں خاص طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہی سمجھ بوجھ عطا فرمانے والا ہے، وہی فہم و فراست عطا فرمانے والا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری تمام غلطیاں، بے ادبیاں، سستیاں، حتیٰ کہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ہمیں صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.